اسٹیج پر تشریف فرما عزیز علماء کرام، بعد حمد و صلات عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے وہ اوقات اور لمحات عنایت فرمایا ہے، اس اوقات اور لمحات کے منتظر ہم جیسے لوگ نہیں، بلکہ جن کی حیثیت سرخی علماء کی ہے وہ بھی منتظر رہتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے رب کا شکر گزار ہوتے ہیں۔ صرف ایک بات آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حضرت شخصیت تشریف فرما ہے ان کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، اور پھر اس کے بعد اس ادارے کو جن عظیم شخصیت کی اولت رسمی حاصل رہی وہ حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرتضی، اور انہی کے عظیم کرم فرزند ارجمند ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسے مواقع اور لمحات ہم لوگ اس کی جستجو اور تلاش میں رہتے ہیں، لیکن بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اللہ نے بلا کرو یہ موقع عنایت فرمایا اور یہ وقت ہمیں دیا ہے، لہذا پوری توجہ کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ہم اور آپ دل کے سماعت سے حضرت والا کی باتوں کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن بڑا فائدہ ہوگا۔ تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعلى وقال الله عز وجل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى عمي وصحبه الله وأكرمني برحمتك من عبادك الصالحين، صدق الله العظيم۔ حضرات، کیونکہ اجلت بھی ہے اور سفر بھی جاری ہے، لیکن بہرحال جب انتظام کر لیا گیا تو بہت مختصر طور پر تو باتیں میں عرض کر دوں۔ ویسے تو الحمدللہ یہ اساتذہ کرام ہیں اور روز کی جو درس ہوتا ہے درس بھی اصل میں نصیحت ہی ہے، کیونکہ درس کو کیونکہ علم پر عمل جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر علم ہو عمل نہ ہو تو انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور عمل ہو علم نہ ہو تبھی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جو مقصد واسط ہے وہ دو بتائے کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنانا، اور دوسرا بتایا انما بعثت متمما مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق درست کرنے کو۔ تو علم خارجی چیز ہے، باہر کی چیز ہے جو اندر ڈالی جاتی ہے، اور اخلاق داخلی چیز ہے جس کو سنبھالا جاتا ہے۔ تو علم ہو اخلاق نہ ہو تو ظاہر ہے وہ علم نہ فروغ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کسی کے پاس علم ہے اخلاق نہیں ہے تو کون جائے گا اس کے پاس؟ اخلاق ہے علم نہیں ہے تو وہ غیر نافع ہے، وہ نفع مخصوص۔ تو جو آپ نے اپنی واسط کی اشارے بتائے ہیں کہ علم اور اخلاق، یعنی علم اور عمل، یہ دونوں اشارے جو ہیں یہ ایک دوسرے کی یہ لازم و ملزوم ہیں۔ یہ اداروں کا قیام اسی لیے تاکہ اخلاق کی تربیت ہو سکے اور علم کا حصول ہو سکے۔ جب یہ دونوں تو خود بخود آئیے عمل کرنا۔
اور یہ بارگاہ رب شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال یا ہمارے والدین کے دل میں الہامی طور پر آنا یہ اللہ نے کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہے تو اسی میں خیر بھی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا منتہا کیا ہے، اور اس سے اگلی نسلوں کو سنبھالنے کا جو فریضہ ہم پر عائد ہے اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ظاہر عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اور جب ایک خاتون بچی علم حاصل کرتی ہے تو وہ ایک خاندان کو سنبھالتی ہے، خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے سماج اور ریاستیں بنتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں۔ تو اصل چیز یہ کہ جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی تربیت ہے، ماں کی گود ہے۔ یعنی آپ پر یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس معنی کا قائد رکھیں کہ قوموں کا مستقبل سنبھالنے میں یا قوموں کا مستقبل بگاڑنے میں اور تمکن کردار تاریخ کی بات پر لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنی ذہنی طور پر تیاری کرنا، یہ آپ کی کامیابی کے لیے اور وہ اسی وقت ہوگا جب علم ہو اور علم پر عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔